آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر حکم بھی ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، محبوب آپ اعلان فرما دیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو سب سے بڑھ کے جو اطاعت کی ہے وہ صحابہ کرام نے کی ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار نے کی ہے، اللہ رب العزت کے حکم پہ صحیح معنوں میں انہوں نے عمل کیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت انہوں نے کی ہے، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ان کو عروج اور بلندیاں بھی عطا فرمائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا۔ کہیں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہیں فرمایا وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا۔ اس انداز کے اندر آج بھی اگر ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی سرخرو فرمائے گا، مرتے وقت بھی اور قبر میں اور حشر کے میدان کے اندر بھی۔ اس کے بعد ہے ادب رسول، آقا علیہ السلام کا ادب۔ یہ اللہ رب العزت نے سورہ نور کے آخر کے اندر بھی ایمان والوں کی جو صفات ہیں، ایمان والوں کی جو تعریف ہے وہ بیان کی ہے کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں۔ فرمایا محبوب اگر کسی کام کے لیے آپ کی بارگاہ میں آ جائیں تو پھر یہ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے، یہ آپ سے اجازت لیں گے، آپ سے اجازت لیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ محبوب یہ آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کو اختیار دے رہے ہیں، فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ۔ فرمایا آپ کی مرضی ہے، جس کو آپ چاہیں اجازت عطا فرما دیں، جس کو چاہیں اجازت نہ دیں، تو اللہ رب العزت نے اختیار عطا فرمایا۔ دور حاضر کے اندر میں یہ بات یہاں کرتا چلوں، اس وقت ہمارے اوپر جو مصائب، یہ پریشانیاں جو ہیں اس وقت، اور ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اس کے کئی اسباب ہیں۔ اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے آقا کا جو ادب ہے وہ چھوڑ دیا، ہم نے خود بھی چھوڑ دیا ہے، اور آنے والی جو نسلیں ہیں، ہماری اولادیں ہیں، ان کو بھی ہم نے وہ ادب ان کے ذمہ نہیں لگایا، ان کی تربیت اس انداز میں نہیں کی۔ حالانکہ ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے ایسے بزرگ بھی ان کی زندگی گزری ہے کہ انہوں نے کبھی بغیر وضو کے حضور کا نام نہیں لیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیا ہے تو وضو کر کے لیا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، جس کے سینے میں حضور کا ادب نہیں ہے، تو فرمایا پھر تیار رہے، ان کے لیے مصیبتیں آئیں گی، ان کے لیے مشقتیں آئیں گی، ان کی مصیبتیں، زلزلے، آفات، بلیات۔ تو اس انداز کے اندر بھی اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے، توبہ اور استغفار کیا جائے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کا ادب کیا جائے، آپ کی احادیث کا ادب کیا جائے، آپ کے اسلام کا ادب کیا جائے، اور جس سے آپ کو نسبت حاصل ہے اس کا ادب کیا جائے، تو آج بھی اللہ رب العزت عروج اور بلندیاں عطا فرمائے گا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی فرماتے ہیں میرے ہر استاد کی ادا بڑی اچھی ہے، لیکن امام مالک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک نے 40 سال گنبد خضرا کے نیچے بیٹھ کے حدیث پڑھائی ہے، اور 40 سال کے دوران ایک مرتبہ بھی ورق پڑھنے کی آواز نہیں آنے دی۔ سبحان اللہ، 40 سال کے دوران امام مالک نے مدینہ کے اندر جوتا نہیں پہنا۔ یعنی اس انداز کے اندر ہمارے بزرگوں نے ادب کیا ہے۔ ایک شخص نے کہہ دیا تھا کہ مدینہ کی مٹی خراب ہے، آپ نے فرمایا اسے 10 کوڑے لگاؤ، لگائے گئے۔ فرمایا دوبارہ سے اگر تیری زبان سے یہ بات نکلی نا مدینہ کی مٹی کے حوالہ سے، اس نے ابھی گنبد خضرا کی توہین نہیں کی، آقا علیہ السلام کی ذات کے حوالہ سے بات نہیں کی تھی، مدینہ کی مٹی کے حوالہ سے کہی تھی۔ اور امام مالک کسی عام ایک محلے کے مولوی کا نام نہیں ہے، یہ مفتی اعظم تھے، اس حرم کے بڑے مفتی تھے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے ائمہ تھے، اگر ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ امام مالک سے رجوع کرتے تھے۔ تو یہ ان کا فتویٰ تھا۔ فرمایا کہ آئندہ سے اگر اس طرح کی زبان درازی کی تو فرمایا تیری گردن جو ہے وہ تن سے جدا کر دوں۔ اس انداز کا فرمایا یہ جو مٹی ہے یہ مدینہ کی ہے،
اور مدینہ کی نسبت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پہ کسی شاعر نے ایک بڑے خوبصورت انداز کے اندر کہا کہ لکھ گلاں کرن پہ لوکی دنیا دے ہر ہر شہر دیاں، پر جنہ مدینہ ویکھ لیا وہ نظراں کتے نہ ٹھہر دیاں۔ کبھی مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہی راہ بھول جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، میں عشق مصطفیٰ پی کر سر حشر لڑ کھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ آقا زہر دینے والے بڑے تنگ نظر ہیں، تیرے نام پہ پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ اور یہی نعت جو سر بزم پڑھ رہے ہیں، یہی طیبہ جہاں سناتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ لوگ مکہ میں جاتے ہیں اور وہیں ہو کے واپس آ جاتے ہیں، مدینے نہیں جاتے، کہتے وہاں جی ثواب بڑا ہے، یہاں پہ ایک نماز کا جو ثواب ہے وہ لاکھ کے برابر ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم دعا کرتے ہیں سب کے لیے، اللہ پاک سب مسلمانوں کو بار بار حاضری نصیب فرمائے، دونوں حرمین شریفین۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو محب ہوتے ہیں نا، جو عاشق لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ گنتی کے ساتھ نہیں ہوتا کہ اتنا ثواب اتنا ثواب۔ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک دونوں حرمین کی ہمیں بار بار زیارت عطا فرما۔ وہ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر ہم عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن اس کی جو تصدیق ہے نا، مہر وہ گنبد خضرا والے لگاتے، وہ مدینہ میں ہی لگتی ہے۔ تو یہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ ایک محب ہو، عاشق ہو، اور وہ مکہ جائے اور مدینہ نہ جائے، واپس آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ محبت کی باتیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ ایسا کرے وہاں مکہ میں جائے اور مدینہ نہ جائے تو اس کے ساتھ آپ جھگڑا نہ کریں، آپ اس کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، آپ اس کے ساتھ بحث نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کے بندے مدینے میں وہی جاتا ہے جس کو مدینے والے بلاتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے گھر میں اسی کو بلائیں گے جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے، اسی کو بلاتے ہیں، کسی غیر کو نہیں بلاتے۔ تو اس لیے یہ تو قسمت کی بات ہے کہ محبوب علیہ السلام وہ بلا لیتے ہیں، دل میں تڑپ ہوتی ہے، انہی کو بلاتے ہیں۔ اللہ پاک کی مقدس بلند بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے، آقا علیہ السلام کا صحیح معنوں میں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔